الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ دیکھیے یہ مسجد جو ہے کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور جمعہ کے دن جب بھی آپ کے سامنے یہ ناچیز یعنی آپ کے جو امام ہیں جب بھی ممبر پر کھڑے ہوں خطبہ دینے کے لیے یا تقریر کرنے کے لیے بیٹھیں تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے ادب سے احترام سے جو ہے سو بیٹھیں اور ٹیک نہ لگائیں۔ وقاص قیس آپ سے کہہ رہے ہیں ٹیک نہ لگائیے، آگے کھسکیے، آگے کھسک کے بیٹھیے۔ ابھی آپ لوگ نوجوان ہیں، ابھی سے آپ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے تو ابھی تو بہت بھاری مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، گیا نواپی مسجد کا، قطب مینار کا، تو اس کے لیے ہم کیسے تیار ہوں گے پھر؟ تو ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، غور سے سنیں۔ اور آج کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم، اور وہ یہ کہ مسجد کا احترام، مسجد کا ادب اور احترام کیسے کیا جائے، مسجدوں کو کیسے آباد کیا جائے، مسجد کو جو ہے کیسے ہی اس کو جو ہے صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کی ہم کس طرح کی حفاظت کریں، یہ سب ساری چیزیں جو ہے اس موضوع پر بات ہوگی۔ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ مشرکین جو ہے اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کی کیا کریں؟ دیکھ بھال کریں، اس کی عزت کریں۔ یہ قرآن نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے اہل یہ مشرکین نہیں ہیں، یہ بلکہ ہمارے سمجھے کہ مسجدوں کو دیکھ کے ان کے دماغ میں کئی طرح کے کیڑے گھستے رہتے ہیں۔ کوئی اچھی مسجد ان کو نظر آ گئی جہاں پہ فوارے لگے ہوئے ہیں، جہاں وضو خانے بنے ہوئے ہیں، تو شیطان نے ان کے دماغ میں ایسا کیڑا کاٹا کہ جو ہے کہا کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ شیولنگ ہو گیا۔ اب اس کی جو ہے کئی طرح کے مذاق چل رہے ہیں، کامیڈی بھی اس کی ویڈیو بن رہی ہیں، کبھی جو ہے سے کسی نے لیچی میں دکھا دیا کہ یہاں جو ہے شیولنگ نظر آ گیا، تو یہ سب کامیڈیاں چل رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کے دین کا ایسے ہی مذاق اڑتا رہے گا، لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آگے بیان کر رہے ہیں اس میں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ یہ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں گے، وہ آپ کی مسجدوں کی عزت کریں گے، نہیں، اس جو ہے ہم خیال میں نہ رہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد جو ہے سو ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ ہماری مسجدوں کو دیکھ کے احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے احترام کرتے ہیں، پیچھے جو ہے ان کے دماغ میں کئی طرح کے کیڑے کرتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے ان دلوں کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، تو ہم ان کے جو ہے بھروسے پہ اور ان پہ یقین نہ کریں۔ آگے فرمائیں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، بلکہ یہ خود جو ہے اپنے کفر پر گواہ بنے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہیں یہ خود معلوم ہے کہ ہم جو ہے غلط طریقے پہ ہیں، ہم جو ہے جس دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس دنیا کا بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا جو اللہ ہو، اس کے خلاف اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی زمینوں میں جو ہے کئی طرح کے خداؤں کو بنا لیں، کئی طرح کے جو ہے اپنے مندروں کے اندر بت کو رکھ لیں اور اس کی عبادت کریں اور کہیں کہ یہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے مسجد کے اندر ایک شخص نے جو ہے سمجھیے کہ کوئی زمین کھود دی یا کنواں کھود دیا، ٹیوب ویل لگا لیا، اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ کام جو ہے فلاں شخص نہیں کیا ہے، یہ کام جو سیکورٹی صاحب کیے ہیں، تو کیا جس نے ٹیوب ویل جو لگوایا ہے، جس نے کھڈا کھودا ہے پورے دن مزدوری کر کے جو ہے پسینہ بہا کے، تو کیا اس کو یہ بات اچھا لگے گا؟ اس کو غصہ آئے گا کہ کیسا امام صاحب ہیں،
دن بھر محنت ہم نے کیا، ہم نے جو کیسے کتنے پیسے لگا کے جو ہے ٹیوب ویل لگوائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری صاحب نے ہی کام کیا ہے. ان کو غصہ آئے گا اور اس غصہ کے بیس پہ ہم سے دشمنی کرے گا. وہ کیسے آپ امام ہیں کہ جو آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے اتنا محنت کیا اور آپ ہماری جو محنت کو جو آپ غارت میں ڈال دیا. اسی طرح دنیا کے اندر ہم لوگوں کو، پوری دنیا کے نظام کو، پوری دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس انسان کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، 40 دن جو ہے اس کو جو ہے سوکھنے کے لیے دیا، 40 سال یا 40 دن کے بعد ان کے اندر روح پھونکی، تب جا کے ہم اور آپ یہاں تک پہنچے. آگے فرمائیں کہ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال جو ہے بالکل غارت میں چلے گئے ہیں. ان کے اعمال ذرہ برابر بھی جو ہے قیامت کے دن نیکی میں شمار نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کافر، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافر ہے جو غریبوں پر خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں پر جو ہے رحم کر رہا ہے، اپنے پیسے کو جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو ہم ان کے ان دھوکے میں نہ آئیں کہ یہ شخص جو ہے اتنا نیکی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں جگہ دے دے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ دنیا کے اندر اس کو اجر مل جائے گا، یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ کر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اولئک حبطت کے معنی آتے ہیں غارت ہونا، ختم ہو جانا، جل کے راکھ ہو جانا. تو اولئک حبطت اعمالهم، ان کی اعمال اس دنیا کے اندر ہی کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن اس کو ذرہ برابر بھی کوئی نیکی نہیں ملے گا. آگے فرمائیں کہ فی النار هم خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ جہنم کے اندر رہیں گے. سمجھے کہ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں دیکھ کے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جو حافظ نہیں ہے، ہم حافظ ہیں، یاد ہے، اللہ کا شکر. آپ کے یہاں ہم نے تراویح سنا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو آیت تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ کے ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اس میں ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے، بالکل سادہ قرآن ہے. ہاں، آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے کہ جو ہے ترجمہ دیکھ کے کر رہے ہیں، نہیں ہے. اب جو ہے یہ کفار مشرکین کی بات ہو گئی. اس آیت کے اندر ہمیں ایمان والوں کو جو ہے ایک یہ سبق دیا ہے کہ آپ اس دھوکے میں نہ آئیں، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، تو ہم ان پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں کہ یہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری مسجدوں کو دیکھ بھال کریں گے، اگر ان کی حکومت آئے گی تو ہماری مسجد کی عزت کرے گا. نہیں، یہ بالکل آپ اس میں غلط دھوکے میں نہ آئیں. اس لیے قرآن نے پہلے آگاہ کیا ہے. اب سمجھ میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر مسجدوں کو آباد کرے گا کون؟ پھر مسجدوں کو جو ہے آباد اور مسجدوں کو صاف ستھرا کون رکھے گا؟ مسجدوں کو جو ہے کون جو ہے اس کی عزت کرے گا؟ کون جو ہے اس کی رکھوالی کرے گا؟ تو قرآن نے آگے بیان کیا. دیکھیے آگے بیان کیا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کیا زبردست اور خاندانی الفاظ قرآن نے استعمال کیا ہے. جی مؤذن صاحب، آپ کی آنکھیں لگ رہی ہیں کہ سو رہے ہیں، آپ سوئیے نہیں بیٹھ کے. تو قرآن نے بیان کیا کہ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً بے شک اللہ کے گھر مساجد جو ہے اس کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن، جس نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر. دو شرط لگائی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا. جیسے کفار و مشرکین اپنے اللہ پر جو ہے ایمان نہیں لایا ہے، جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے تو وہ مشرکین کہلائے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری لاش کو جو ہے جل کے جو ہے راکھ کر دے گا، اس راکھ کو جو کسی ندی میں یا جو ہے کسی بھی تالاب میں بہا دیا جائے گا تو ہم تو جل کے راکھ ہو جائیں گے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو وہ ان کی عقیدہ. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر صفائی ستھرائی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا.
اور یہی مسجد ہے، یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں سے جو ہے اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں آپ جمعہ کے دن اور ہر روز تفسیر قرآن کا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، روزانہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، ہر جمعہ کے بیان میں جو ہے یہاں تقریریں ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ بچے خاموش بیٹھے رہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نہیں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کون لوگ؟ ایمان والے کہیے، ایمان والے۔ کون لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ جی عطی اللہ صاحب، آپ کا تسبیح ابھی صحیح نہیں ہوگا، آپ بیان سنیں، تسبیح بعد میں پڑھ لیجیے گا، تسبیح آپ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت نہ آپ سو سکتے ہیں، نہ آپ قرآن پاک کی الگ سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ہم اگر اس کی عزت نہیں کریں گے، ہم اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے تو غیر مشرکین کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہوگا پچھلے دنوں سے جو ہے ہمارے ہندوستان کے سپریم کورٹ میں کئی کیسے چل رہے ہیں، قطب مینار کے بارے میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے وہاں ہمیں پوجا کرنے کی۔ گیان واپی مسجد ہے، اس کو بھی چھینا جا رہا ہے ہم سے، ایک تو چھین ہی لیا مسجد، بابری مسجد، تو ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے، ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کے بیٹھے رہ گئے۔ لیکن اب ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالکل برداشت نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کی جب باتیں ہوں گی تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر جمعہ میں بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کے جب بھی موقع ہو تو ہم لوگ سب یہاں سے نکلیں تیار ہو کے اور احتجاج کریں گے۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی اعلان نہیں آیا ہے، ابھی ہمیں صرف بتلایا گیا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر مسجد کا احترام بتایا جائے، مسجد کی اہمیت بتایا جائے۔ تو لہٰذا یہ مسجد جو ہے ہماری ایک پہچان ہے۔ جیسے کہ آپ کسی محلے میں چلے جائیں، وہاں اگر مسجد نہ ہو تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایمان والے ہوں گے؟ بالکل نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ پتہ نہیں یہاں ایمان والے لوگ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، یہاں مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے مسجد کو دیکھا تو ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہاں چلو مسجد ہے، چلو ہم مسجد کو تھوڑا دیکھ لیں۔ تو لوگ شوق سے آتے ہیں مسجد کو دیکھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسجد ہماری ایک پہچان ہے۔ کیا ہے؟ ہماری ایک پہچان ہے، ایمان والوں کی ایک نشانی ہے، مسلمان ہونے کی، یعنی محلہ کے ایمان والوں کے ہونے کی ایک پہچان ہے کہ یہاں مسجد اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ایمان والے بھی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بستی کے اندر بہت 80 یا 60 گھر ہیں، سب لوگ جو ہے ایمان والے، ہم لوگ کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ جس کی وجہ سے مسجدیں یہاں قائم ہے، دائم ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی اذانیں آپ کے کانوں میں جا رہی ہیں۔ اب الگ بات ہے کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی نماز کے لیے آتا ہے، جس کو توفیق نہیں دیتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا ہے۔ جیسے کسی سے پوچھیے، کہتے کہ نماز کے لیے کیوں آئے؟ ارے نہیں گئے، ایسے ہی نہیں گئے، کچھ ٹائم نہیں تھا۔ یہ نہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو بلایا کیوں نہیں اپنے گھر کے اندر؟ اس سال جو ہے جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اللہ ان کو بلا رہے ہیں۔ اسی طرح اذان تو سب کے لیے ہوئی، کسی ایک کے لیے نہیں ہوئی ہے کہ صرف جو ہے 10 لوگوں کے لیے اذان ہوئی ہے، نہیں، اذان تو پورے محلے کے لوگوں کے لیے اذان ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اللہ نے ان کو اپنے گھروں کے اندر بلایا۔ اگر آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں دیا۔ نماز تو دور کی بات، نماز کے بعد بھی کوئی ہم سے ملاقات کرنے بھی نہیں آ رہا، کوئی نوجوان بھی نہیں آ رہا مسجد کو دیکھنے کے لیے کہ مسجد کے اندر صفائی ہوا کہ نہیں ہوا، مسجد کے اندر جمعہ کے دن فٹپال لگا کہ نہیں لگا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم مسجد کا احترام کہاں سے کریں گے؟ پھر مسجد یہ آباد کرنا نہیں ہوا بلکہ مسجد برباد کرنا ہوا۔
بابری مسجد کے اندر جو نمازیں جو ہو رہی تھی، نماز نہیں ہو رہی تھی وہاں. تو نماز جب نہیں ہو رہی تھی تو کفار و مشرکین جو مطلب جو غیر مذاہب کے لوگ، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی جب یہاں نماز نہیں ہو رہی ہے تو ایک کام کرو کہ جو ہے کچھ وہاں جا کے کچھ رکھ دیا جائے اور ہم کہہ دیں کہ یہ ہماری چیزیں، یہاں ہماری مندر تھی. تو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا ہی. دشمن ہی کیا، اگر آپ کے چھوٹے بھائی ہوں اور آپ کے پاس 2 موبائل ہوں، ایک آئی فون ہے جو اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک وہ موبائل ہے جو لوکل ہے، ریڈمی نوٹ 9 پرو یا دیگر اور موبائل ہیں، وہ موبائل اچھا خاصا آپ رکھے ہوئے اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا چھوٹا بھائی آپ پہ جو ہے کہے گا بھائی آپ کیوں اس کو رکھے ہوئے ہیں، یہ موبائل ہم کو دے دیجیے یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے. آپ نہیں دیجیے گا تو اپنے ابو سے کہلوا کے وہ لے لے گا آپ سے، ابو نہیں تو اس کا امی سے جو ہے کہلوا کے آپ سے لے لے گا. تو کیا اس سے کیا نکلا؟ ہوا نا کہ فضول رکھی ہوئی تھی، اس کا استعمال نہیں ہو رہا تھا، تو اپنے گھر کے آپ کے بھائی نے ہی آپ کے چیزوں پر ڈاکہ ڈال دیا اور آپ سے وہ چیز چھین لیا کسی کے ذریعے سے. اسی طرح بابری مسجد کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی تھی، ہو رہی تھی 1-2 لوگ تھے، آبادی وہاں نہیں تھی، یا رہی ہوں گی تو لوگ نماز کے لیے نہیں جا رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے دشمن کو تو موقع مل گیا نا. دشمن ہی کیا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور اللہ کی نبی کی حدیث بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جس محلے کے اندر کے لوگ، جس بستی کے لوگ اگر مسجدوں کو آباد کر رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کے گھر کو آباد کریں گے، اس کے گھر کے اندر خوشحالی لائیں گے. اگر اس محلے کے لوگ، اس بستی کے لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا ہے تو لہٰذا ہم ان کے گھر کو ویران کر دیں گے، ان کے گھروں کے اندر ہزاروں مصیبتیں ڈال دیں گے اور وہ انسان زندگی بھر پریشان رہتا رہے گا. اور یہ ہمارا 6-7 مہینے کا مشاہدہ ہے. اکثر لوگ جو ہے گلوں کے اندر تعویذ پہنے ہوئے، بچوں کو تعویذ پہنائے ہوئے ہیں، کئی جو ہے لوگوں سے جو ہے دعا تعویذ کروا رہے ہیں، پھکوا رہے ہیں، دور دور سے جا رہے ہیں کہ فلاں مولانا کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے؟ نعوذ باللہ. تو پھر یہ قرآن حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے اچھا ہے کہ جو ہے قرآن کو ہم جلا کے راکھ کر دیں، نعوذ باللہ، یا حدیث کو ہم سنیں ہی نہیں، حدیث کو پیچھے رکھ دیں. تو سارا معاملہ تو یہ دل کا ہے. دل ہمارا یقین ہو گیا ہے اس پر، اس مولانا پہ وہ پھونکیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی، شیطان بھی ان کی ایمان کو خراب کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. سورہ حجرات کے اندر 2 صفحے کی جو سورہ ہے، اس 2 صفحے کی سورت کے اندر تمام معاشرے کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. شاہ بولے گلاس پانی لے آؤ. تو ہمارا یقین تو لوگوں پر ہو گیا ہے، ہم نے لوگوں پہ بھروسہ کرنے لگے ہیں. تو یاد رکھیں، کسی کہنے والوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر آپ جتنا لوگوں پہ بھروسہ کریں گے اتنی ہی آپ تکلیف میں رہیں گے، اتنی ہی آپ اذیت میں رہیں گے، اتنی ہی آپ پریشان حال نظر آئیں گے، اتنی ہی ابھی کے دور میں بہت سارے لوگ، بچہ 10-12 سال کا ہو رہا ڈپریشن کا شکار ہے. کئی لوگ جو اسٹریس میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ٹینشن میں جو ہے شرابیں پی رہے ہیں، کچھ لوگ تو ٹینشن میں سگریٹیں پی رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو ٹینشن ہے سگریٹ پی لیتے ہیں تو ٹینشن جو ہے خالی ہو جائیں گے. تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ قرآن نے اس کا علاج بیان کیا ہے. قرآن نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے، انشاءاللہ آپ ٹینشن میں نہیں آئیں گے. تو ہم نے ٹینشن لے لیا ہے کہ فلاں جو ہے کیسے ترقی کر کے، اور ہم جو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس ٹینشن میں جو ساری زندگی اس کا سر جو ہے دماغ درد سے پھٹا جا رہا ہے، ساری زندگی دوا کھا رہا ہے، جو ہے ڈاکٹروں سے مل کے پریشان حال ہے، ڈاکٹر سے الگ مل رہا ہے اور جھاڑ پھونک کرنے والوں سے الگ جو ہے اس سے مل رہے ہیں. تو لہذا ہم کیا کریں؟ مسجدوں کو آباد کریں. یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے، یہ ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک نشانی ہے. اگر یہ مسجد نہ ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اس سے پہلے کے جو قوم تھے، اس سے پہلے کے جو نبی تھے، ان لوگوں کا جو ہے کوئی مسجد نہیں تھا. جہاں دل چاہا وہاں نماز ادا کر لیا.
اذان بھی نہیں تھی ان لوگوں کے دور میں. پہلے کے نبیوں کے زمانے میں قوموں کے نہ اذان تھی، نہ جماعت سے نماز ہونے کا رواج تھا، نہ مسجدیں تھی، کچھ بھی نہیں، نہ تکبیر کا جو ہے کوئی معاملہ تھا. لیکن اللہ نے اس نبی کو جو ہے اس نبی کی امت کے لوگوں پر اتنا احسان کیا، اور یہ اس نبی کی محبت ہے. اللہ اکبر. جو نبی ہمارے لیے ساری رات نمازوں میں جو ہے تہجدوں میں گزار دے رہے ہیں، اور اس حدیث کو کئی لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ آپ اللہ کے نبی کو انکار کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی پوری رات نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر یہ قرآن کی آیت نازل کیوں ہوئی؟ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گزار دے رہے ہیں، پاؤں جو ہے پھول جا رہا ہے، اور دعائیں جو ہے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنی نواسہ حسن اور حسین کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. آج ہمارے دلوں پر ہمارے سامنے قرآن پاک کی جو ہے ترجمہ کیا جا رہا ہے، قرآن آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے. ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہمارا دل جو ہے پتھر ہو گیا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں سویا اور اس نے الارم یہ لگایا کہ ہم صبح 8 بجے اٹھیں گے، 8 بجے ہمیں آفس جانا ہے، اور انہوں نے یہ نیت نہیں کیا کہ اگر اس سے پہلے آنکھ کھل جائے گی تو ہم فجر کی نماز ادا کریں گے، نہیں، اس کی نیت یہ نہیں تھی، بلکہ اس نے نیت یہ کیا کہ ہم صبح 8 بجے آفس جائیں گے یا اسکول جائیں گے یا کالج جائیں گے، تو 8 بجے کا اس نے الارم لگایا. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا، وہ شخص اسلام سے نکل گیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفنایا نہیں جائے گا. اللہ. ہمیں اثر نہیں ہو رہا ہے، بیٹھ کے سو رہے ہیں، ذرا سے بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. جس نبی نے ہمارے لیے ساری زندگی رویا، ایک فاطمہ بیٹی جو خستہ حال زندگی گزار رہی ہے، جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، گھروں کے اندر کوئی نوکر نہیں کہ ان کا کام کریں، لیکن اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں بیٹی، تم جنت کی عورتوں کے سردار ہوں گے. کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی بیٹی کے لیے کہ یا اللہ ہماری بیٹی کو جو ہے 10 نوکر دے دیجیے جو اس کی خدمت کرے. نہیں. اور ہمارے دلوں کے اوپر جو بات اثر نہیں ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا کھانا پینا حرام طریقے سے ہو رہا ہے. جیسے کہ کل جو ہے ہم دھانگر پٹی یعنی جو بازار جو کل لگا تھا وہاں ہم گئے تھے، اس سے پہلے بھی گئے تھے. تو ہم لوگ جو ہے گوشت ایسی جگہ سے خرید لیتے ہیں جنہیں ہمیں صحیح سے علم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس طرح سے ذبح کیا ہے، پتہ نہیں اللہ اس ذبح کرنے پہ اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، لیکن ہم اٹھا کے لے کر چلے آتے ہیں. تو آپ ایسی جگہ سے گوشت لیں جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو اور یقین ہو کہ یہ بندہ صحیح ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے. نہیں نماز کی پابندی کرتا، کم سے کم تو ایمان والا تو ہے، کم سے کم اتنا تو ہے کہ بندہ سامنے ذبح کرتا اللہ کا نام لے لیتا ہے، تب ہم وہاں سے گوشت خریدیں. نہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے بازار میں جو نیچے رکھے ہوا پورا چھیل چھال کے ذبح کر کے رکھے ہوا، پتہ نہیں وہ بسم اللہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، قبلہ کی طرف اس کا چہرہ کیا کہ نہیں کیا پڑھا نہیں پڑھا، جو ہم اٹھا کے لے آئے، ہمیں صاف ستھرا دکھا اٹھا کے لے آئے اور ہم کھا لیے. تو جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر جو ہے قرآن و حدیث کی بات اثر نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر جمعہ میں اور ہر طرف جو ہے یہ شور و غل ہو رہا ہے کہ بھائی نماز کی پابندی کرے، مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھے، مسجد کا خیال رکھے، تب جو ہے سو جا کے جو ہے ہماری مسجدیں آباد رہیں گی. اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے گھروں کو آباد کریں گے، ہم ان کے گھروں کے اندر خوشحالی لا کے رکھ دیں گے. بس شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں، مسجدوں کو آباد کریں. کس چیز سے؟ نماز کی پابندی سے. 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، اللہ نے آپ جو ہے جیسے ہی اذان ہو آپ فوراً مسجد کی طرف آئیے، نماز کی پابندی کیجئے، پھر آپ چلے جائیے. تو آج سے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. زور سے کہیے، آواز نہیں آ رہی پیچھے والوں سے، بولیے انشاءاللہ. جی
جو باتیں کہی ہیں. باقی دیکھیے ابھی ایک دو آیت اور باقی رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ ہر جمعہ بیان چلتا رہے گا اسی موضوع پہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.